السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ لوگوں کو انہوں نے کیسے شرک و بدعت کو ختم کیا، ان کی دعوت کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو آگے بتانے لگا ہوں۔ یہ اس کی دوسری ویڈیو ہے۔ اصل میں دراصل انسان بڑا کوتاہ نظر ہے، اس کی سوچ دنیا کی چھوٹی سی زندگی تک محدود رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھلائی کیسے عطا کی؟ اگر وہ یہ قربانی نہ دیتے تو اس کی وجہ سے وہ کبھی مرکز نہ بنتا، یعنی دین کا مرکز نہ بنتا، جہاں لوگ طواف کے لیے جاتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سب انہی کا مرہون منت ہے، اور اس کی طرف دنیا کے لوگ کبھی نہ کھینچے جاتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مانگا کہ قربان کر دو، تو اس میں دنیا کی بھلائی کیسے عطا کی؟ ہزاروں سال گزر گئے، سارے لوگ انہی کی یاد میں قربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی کے اس طرز عمل کے نمونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ایک ایک چیز، ان کے ایک ایک عمل کو یادگار بنا دیا، اور قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بہت ہی اچھے بندے ہیں، اور انہیں اچھے بندوں میں یاد کیا، اور قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ آج کا حج کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی یادگاریں ہی تو ہیں۔ وہ اس جہان میں نہیں رہے، لیکن ان کا عمل رہتی دنیا تک باقی ہے۔ دنیا میں ہنسنا بھلائی کیا ہے کہ انسان کی اچھائی ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ وہ اچھائی ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ کی جائے، اور کیا جتنے لاکھ انسان ہر سال حج کرتے ہیں، اور جتنے لاکھ افراد ہر سال کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں، اسی حسنہ کو، اسی نیکی کو ملٹی پلائی کرنا نہیں ہے۔ ایک عمل کے اثرات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملٹی پلائی کرایا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہ گئی، بے حد بے حساب اجر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سب متحد اور متفق ہیں، کسی مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب انہیں اپنا لیڈر اور امام مانتے ہیں، عیسائی، یہودی، صابی، مسلمان، حتیٰ کہ سارے ہی انہیں اپنا ایک لیڈر مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ حنیف تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کی طرف وہ جھکنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نمونہ بنا دیا، صبر اور شکر کا پیکر اور مطیع فرما بردار، عبادت گزار، منبع ہدایت، سرچشمہ ہدایت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ یقیناً ہمارے صالحین بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اہل مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ بستی کیسے بسی تھی، جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرما دیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ یہ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ دلائی کہ دیکھو جن کی تم اولاد ہو، جن کے ساتھ تم نسبت قائم کرتے ہو، اپنی نسبت کو تو پہچان لو، جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس تعلق کی لاج تو رکھ لو۔ دیکھو کون ہے تمہارا باپ، کیسا ہے، تمہیں بھی ویسا ہونا چاہیے۔ قانتاً للہ، وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، حنیفاً، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف جھکنے والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے صفات بیان کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ تھے، کسی اور کی نہ ماننے والے، اور صرف اللہ کی ماننے والے ابراہیم، ایک اللہ کی ماننے والا، ایک اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مشرک بندوں میں سے نہ تھا۔ دیکھو انہوں نے یہ گھر اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا، ایک اللہ کی ذات کی بڑھائی بیان کرنے کے لیے، اور تم نے اس میں 365 بت لا کر رکھ دیے۔ تم کیسے پیروکار ہو؟ تم نے اپنے باپ کی لاج ہی نہ رکھی، تم کہتے ہو آباء و اجداد کے طریقے پر ہو۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ تمہارا باپ کون تھا، کس نے اس علاقے کو بسایا تھا، کس کی وجہ سے اس علاقے کو امن ملا تھا، کس کی وجہ سے اس علاقے کو بافراغت رزق پہنچایا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھا، وہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا، جسے رب العزت نے چن لیا، وہ جس کو
کو اللہ نے منتخب کیا کہ تم جو اپنے آپ کو منتخب شدہ سمجھتے ہو، برگزیدہ سمجھتے ہو، آؤ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب کیسا ہے۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا، وہ اس رستے پر چل رہا تھا، اور دیکھو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین لوگوں میں سے ہوگا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے تمہاری طرف یہی وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، چھوڑ دو سب کچھ، صرف ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، بے حد جو پسند طریقہ وہ کیا ہے، قربانیوں کا طریقہ، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرو، اللہ کے آگے جو کوئی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے ان سے نہ تھا۔ یہاں سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کی اور آخرت کی بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن اپنے دور میں ان کو کوئی ساتھ دینے والا نہ ملا، ان کے ساتھ عوام کی بھیڑ نہیں تھی، وہ مشہور نہیں تھے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کان امتاً، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مشرکوں کو اسی طرح ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے تھے اور اللہ کی عبادت کی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ایک ہی رب اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور ہر مشکل میں اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔